تاج جی محمد قرآن چلائے گا تو یہ اتنی خاموشی سے اس کی دماغی حالت پہ بات کر لیں گے. عثمان جی قرآن چلائے گا تو ان کو چلے گا. اگر مان جی لیجئے یہ دماغی حالت کسی ہندو بچے کی خراب ہوتی اور وہ اگر دماغی حالت کے چلتے اس قرآن کو جی جلاتا تو یہ ایسے وائٹ دیتے یہ. ارے بھائی پورے پورے بھارت میں آگ لگ جاتی اگر یہی کسی ہے نان مسلم کی طرف سے ہوتا تو بھارت جو ہے اب جل رہا ہوتا. ان کا جو ہے پتہ نہیں کتنے پیجز جل رہے ہیں. اور پھر خالق کائنات جو کہ اس کتاب کے جو ہے کے خالق ہیں یا پھر جو ہے اس اور کتاب کے قیامت تک اصل کے مالک ہیں حفاظت کی ذمہ قیامت داری تک جو جنہوں ہے. نے لی. جی قیامت تک جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے. ان کے سامنے یہ تماشا ہو رہا ہے کہ ان کے قرآن ایک دو نہیں پانچ قرآن جل رہے ہیں اور جل رہے ہیں. جو کئی کتابیں جل جاتی ہیں اسی طرح سے قرآن ہے. بھئی عام کتاب میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی کتاب جل جائے یا قرآن جل جائے تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کوئی فرق نہیں پڑا. نہ آسمان جو ہے زمین پہ گرا، نہ زمین جو ہے آسمان پہ چلے گئی، نہ جو ہے کوئی زلزلہ آیا، نہ جو ہے کوئی آسمان سے کوئی جو ہے پتھروں کی بارش برسی. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. جی جی وہ جو شاہجہاں پور میں جو واقعہ ہوا ابھی 2 دن پہلے، وہ بھی ذرا جی جی چلا دیں لوگوں کو، جو ہے اس کی خبر بھی ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ امین الحسن صاحب کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے؟ جی اوکے. سر. جی بہت غضب کا واقعہ ہوا شاہجہاں پور میں سچ والا جی. جی ہاں جی وہ ہاں ایک مومن بھائی نے مسجد میں گھس کر قرآن کو جلایا اور ایک کافر پولیس نے آ کے ان کی مدد کی ہے. کے شہر امام اور دوسرے جو دھرم گرو ہیں وہ موجود ہیں ساتھ میں. صاحب جو گھٹنا ہوئی اور پولیس نے خلاصہ بھی کیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اور جس ویکتی کو وہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس سے بات چیت ہوئی آپ کو؟ یہ گھٹنا بہت ہی جگن گھٹنا تھی اور قرآن پاک پہ جلانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. جس نے بھی ایک کام کیا، یہ حرکت کی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ کل 3 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا جی. کل 2 تاریخ تھی، 2 نومبر کا یہ واقعہ ہے. مسجد فخر عالم میاں محلہ بابوزئی میں 1 بجے وہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. تقریباً 2:30 اور 3 بجے بالکل مسجد میں کوئی نہیں تھا، سناٹا تھا. یہ شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے قریب 5 قرآن پاک کو آگ لگا دی، جس سے کوئی قرآن پاک زیادہ جل گیا، کوئی کم جلا. بہرحال یہ سانحہ بڑا ہی دردناک تھا، بڑا ہی المناک تھا، بڑا ہی درد بھرا تھا. اور تمام مسلمانوں کو جیسے ہی اس کی خبر لگی، محلہ بابوزئی کے لوگ، شہر کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچے اور مطالبہ ان کا یہی تھا کہ فوراً جو ہے جتنی جلد ہو مجرم کو پکڑا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ مجرم پکڑ لیا گیا. 2 آدمیوں کی نشاندہی پہ انہوں نے پہچان لیا چوکی ہدف پہ. اچھا عبد پولیس نے الحمید پکڑ لی اور صاحب، اریسٹ کر لیے گئے. عبد جی الحمید صاحب، اچھا یہ مجرم یعنی قرآن کو جلانے والا مجرم کہلاتا. تو جی اسلام کی تاریخ میں ایک اور شخص کا بھی نام ہمیں بہت سرخیوں میں ملتا ہے، وہ ہے جامع القرآن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان، ان جی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کو اسٹینڈرائز کیا ان کے عہدے خلافت میں، تو وہ بقیہ قرآنوں کو یا بقیہ صحیفوں کو انہوں نے جلا ڈالا، نظر آتش کر ڈالا. تو جی اس کا مطلب یہ ہے ابھی یہ اس شخص نے بھی جو ہے عثمان ابن عفان کی سنت کو زندہ کیا ہے، ایسا کچھ کہیں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ان کی سنت کو، بلکہ حضرت عثمان نے تو وہ جتنے نسخے تھے وہ پورے منگوائے. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ اس کو انہوں نے پہلے پانی سے دھویا، جو لکھاوٹ تھی اس کو، پھر باقی اچھا، کی چیزوں کو جمع کیا اور اس میں کچھ جو بھی مٹیریل تھا وہ اس کو آگ لگا دی. یعنی اس کا انہی مطلب کی یہ ہے سنت کہ عثمان نے پہلے جو ہے ان نسخوں کو مٹایا، اس پہ جو لکھت تھی، جی لکھی ہوئی جو ہے جو کچھ بھی تھا اس کو مٹایا، اس کے بعد میں پھر اس کو جلا دیا. تو یہ تو جرم در جرم ہو گیا نا بھی.
یعنی اللہ کے کلام کو جو کہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹانا کیا کسی انسان کے بس میں ہے؟ اس کے بعد پھر ان مصاحف کو جو کہ نزول قرآن یا پیغمبر قرآن کے قریب تر ہیں. بھئی عثمان کا زمانہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے نا، اور یہ مصاحف جن کو مٹایا اور جلایا گیا وہ تو اور قریب کے زمانے ہیں، پیغمبر کے قریب ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا جو ٹائم سکیل آپ دیکھیں گے، جن مصاحف کو جلایا گیا وہ تو پیغمبر کے قریب ہیں، پیغمبر کے قریب کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مٹا دیا گیا. اور بعد میں عثمان نے جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو بچایا گیا. یہ ایک عجیب بات ہے نا اسلامی تاریخ میں. سچ والا جی وہ جو جلائے گئے عثمان کے زمانے میں، تو کیا یہ وہی جو 48 کاتبین وہی تھے جو حضور کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے، ان کی لکھت والی چیزیں جلائی گئی کیا؟ یہ ظاہر بات ہے، اور نہیں تو کیا تھا، اور نہیں تو کیا تھا بھئی اسلامی تاریخ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد لگ بھگ سمجھ لو کم سے کم 40-42 تو تھی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 48 تھی، کسی کا کہنا ہے 43 ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 40 ہے، جو بھی ہے بہرحال 30 یا 40 جو لکھنے والے ہیں قرآن کو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام کی نگرانی میں جو جس قرآن کو لکھا یا جن صحیفوں کو لکھا یا جسے ہم قلمی مخطوطات کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ پتوں پر تھا یا پھر ہڈیوں پر تھا یا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھالوں پر تھا. جی ہاں چھالوں پر تھا یا کھجور کے تنوں پر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جس قرآن کو اپنی نگرانی میں اپنے کاتبین وحی کے ہاتھوں لکھوایا تھا ان کو عثمان نے جلا ڈالا. بھئی عثمان کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ وہ تو حق ان بلڈ تھا نا، وہ خلیفہ تھے نا وقت کے، تو وہ یہی تو صحیح مشکل ہے ڈیسیژن نا. لے سکتے. دیکھیں بات تو یہی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اتنا مطلق العنان ہوتا ہے کہ قرآن کو اپنی نگرانی میں ایک نیا قرآن بنا سکتا ہے، اور یہی تو قرآن کے ساتھ ہوا. جو اصلی قرآن تھا جو پیغمبر کی نگرانی میں لکھوایا گیا تھا ان کو مٹا دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، اور بعد میں عثمان نے ایک نئے قرآن کی تشکیل کی یا پھر اس کو قانونی حیثیت دے دی. ہاں یہ مسئلہ اس کو قانونی حیثیت دی نا بھئی. اس کا مطلب وہ جو اصلی قرآن تھا وہ قرآن وہ یہ عثمان کے مطابق اصلی قرآن نہیں تھا. اب بہرحال اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، نہیں اس کے وہ پڑھنے کے طریقے الگ تھے، لکھنے کے طریقے الگ تھے، جو بھی تھے ان کو جلانے کی کیا وجہ تھی بھئی؟ کیا وجہ تھی جلانے کی؟ ان کو ویسے رکھا جاتا تاکہ آگے چل کر لوگ اس کو کمپیئر کرتے کہ عثمان صحیح ہیں یا وہ نسخے صحیح ہیں. اور بھئی ایک چیز جب پیغمبر نے اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی، اگر واقعی لکھوائی تھی تو ان کو جلانے کی ضرورت کیا تھی بھئی؟ اب آپ سوچئے، تھوڑا امیجن کریں وہ تاریخی اعتبار سے کتنی اہمیت والے نسخے تھے ہوں گے جن کو عثمان نے جلا دیا. سوچنے کی بات ہے نا. اور ان کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے سچ والا جی؟ وہ فکر تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لیا اس کو جمع کرنے کی، اس کی حفاظت کی. یہ کون ہوتے بھئی؟ جمع یہ کر رہے ہیں، سٹینڈرائزیشن یہ کر رہے ہیں، اس کو قانونی حیثیت یہ دے رہے ہیں، اور پھر پچھلے نسخوں کو یہ جلا رہے ہیں، اس کو مٹا رہے ہیں، اس کو تلف کر رہے ہیں. ارے بھئی یہ پوری کہانی میں، یہ پورے سیناریو میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ آپ سمجھ رہے نا جی؟ اس پورے کے پورے سیناریو میں اللہ ہے کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. لوگوں کو غور کرنا چاہیے اس مسئلے پر. اتنا سنگین مسئلہ ہے، یعنی یہ اتنا سنگین اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اسلام کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ یہی مسئلہ ہے. اور اتنے اہم مسئلے کا ہمارے علماء کے پاس سرے سے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب نہیں ہے. اب میں اپنے آرٹیکل میں ان تمام باتوں کو میں ذکر کروں گا اور لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی چھوڑوں گا، اور پھر لوگ غور کریں. جی جناب آگے چلیے. یہ سر چیز کا ایگزیکٹ فگر کوئی کسی بھی چیز میں نہیں تھا کبھی بھی، کم و بیش پتوں پہ، ہڈیوں پہ، یا
कुछ मतलब कुछ लोग इतना कहते, कुछ लोग उतना कहते, एग्जैक्ट फिगर कोई चीज का आज तक भी नहीं मिला, सिर्फ एक नबी और एक अल्लाह छोड़ के, जिसके ऊपर ये लोग ज्यादा जोर देते। जी हाँ, सही बात है। हाँ, हर चीज में इख्तिलाफ है ना, बात तो सही है आपकी। इस्लाम में जिस जिस चीज को अगर हम गौर करेंगे उनमें इख्तिलाफ पाया गया है, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जी आगे चलिए भाई। सचवाला जी, उस दौर में भी क्या पेज नंबरिंग होती थी ये लोगों के पास? नहीं नहीं, कोई पेज नंबरिंग नहीं, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं था, कुछ भी उसने नहीं था। बहुत ही घिनौनी हरकत की। अब कुछ उसका मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। हो सकता है मानसिक रूप से मानसिक रोगी हो गया होने की वजह से उसने हरकत की हो। लेकिन मैंने जब उससे पूछा अभी आईजी के सामने कि तुम्हारा नाम क्या, नाम भी बताया उसने, ताज मोहम्मद, और वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद यूसुफ बताया, मोहल्ले का नाम क्या है, बताया कि बारूद। अच्छा सचवाला जी, ये ताज मोहम्मद कुरान चलाएगा तो ये इतनी खामोशी से उसकी दिमागी हालत पे बात कर लेंगे, उस्मान कुरान जलाएगा तो इनको चलेगा। अगर मान लीजिए ये दिमागी हालत किसी हिंदू बच्चे की खराब होती और वो अगर दिमागी हालत के चलते उस कुरान को जलाता तो ये ऐसे वाइट देते ये? अरे भाई, पूरे पूरे भारत में आग लग जाती, पूरे भारत में आग लग जाती अगर ऐसा होता तो। अब आप देखें कि ये कहने को तो बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक मामूली सी हल्की फुल्की न्यूज बनी और फिर जो है लोगों के सामने आई और गायब हो गई। अगर यही किसी है नॉन मुस्लिम की तरफ से होता तो भारत जो है अब जल रहा होता। सोचने की बात है। पीरी मस्जिद के पास का रहने वाला है वो, लेकिन कुछ क्यों जलाया, उसके पीछे कोई कारण बताया उसने? वो कोई कारण नहीं। उससे पूछा गया तुमने हरकत क्यों की, तो मुझको कप्तान साहब ने बताया कि जब उससे पूछा गया तो कहता कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो नहीं गया था, मेरी आत्मा, मेरी रूह गई थी। क्या कहा? मेरी रूह गई थी। मैंने उससे कहा जब तुम्हारी रूह गई थी तुम जिंदा कैसे हो? इंसान के जिसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो निकल जाती है। तो क्या पकड़ ली मौलाना ने? अरे अच्छा देखिए, इसका मतलब वो जो है हजरत उस्मान ने जो उन सहीफों को जलाया था, इसका मतलब हजरत उस्मान नहीं थे, उनकी रूह ने जलाया था होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, वैसे ऐसे ही हो सकता नहीं, यानी अब हमारे उलमा कह सकते हैं अगर ये हजरत के सामने उस्मान की वो बात आई, अगर लाई जाए तो वो कहें कि नहीं नहीं, ये उस्मान ने नहीं जलाया, उनकी रूह ने जलाया। हो सकता ना ऐसा? नहीं, रूह ने जलाया। अभी रूह जलाती कितनी जल्दी पकड़ ली मौलाना ने, तू तो यहाँ है, रूह कहाँ? कितनी लॉजिक देखी ना इनकी, वाह वाह वाह, क्या लॉजिक है यार, वाह क्या बात है। हाँ जी जनाब, आगे चलिए। खत्म हो जाता। तुम गए कैसे और तुमने हरकत क्यों की, इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या अभी क्या आपको संतुष्ट है कार्रवाई से पुलिस? नहीं, अब जो है जो कार्रवाई चल रही है उससे हम लोग पूरी तरह मुतमईन है, संतुष्ट है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हमारा जो है शहर है ये पुरअमन रहा, शांति यहाँ की कायम रही, शांति भंग नहीं हुई। और हमारी दुआ यही है कि शहर का अमन और यहाँ की शांति हमेशा कायम रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं कि शहर इमाम है। और देखिए अब्दुल हमीद साहब, ये जलाने वाले का नाम पंजाबी अगर होता, हाँ संदीप पंजाबी होता, या जो है सुनील कुमार होता, या फिर जो है और कोई भी नाम होता, डिसोजा होता, या कोई भी, तो ये शांति उनकी तो कर जो है उसको मारो गोली, पूरा भारत जो है यानी जद में आ जाता, लड़ाई झगड़े, खून खराबे और जो है आग के, है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, उसने जला भी दिया है जी, उसने कुरान जला दिया। सच वाला जी, क्या किसकी जात पे क्या फर्क पड़ा उसके जलाने से? किसकी जात पे क्या फर्क पड़ा? और फिर सोचने की बात है कि कुरान को, अच्छा ये हजरत कह रहे हैं कि 5 कुरानें थी, 5 कुरानों को उसने जला दिया। अच्छा, 5 की 5 कुरानें जल रही हैं, उनका जो है पता नहीं कितने पेज जल रहे हैं, और फिर खालिक कायनात जो कि इस किताब के जो है के खालिक हैं, या फिर जो है इस किताब के तक के हिफाजत की जिम्मेदारी जिन्होंने ली, जी क़यामत तक जो है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, उनके सामने ये तमाशा हो रहा है कि उनके कुरान 1 2 नहीं 5 कुरान जल रहे हैं, और जल रहे हैं, यहां तक के जल गए। कोई कुछ भी इधर का उधर नहीं हुआ भाई, सब कुछ एज इट इज चल रहा है।
یعنی گویا کہ یہ قرآن نہ ہوا، ایک عام سی کتاب ہوئی، جو کئی کتابیں جل جاتی ہیں، اسی طرح سے قرآن ہے۔ بھئی عام کتاب میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی کتاب جل جائے یا قرآن جل جائے تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کوئی فرق نہیں پڑا، نہ آسمان جو ہے زمین پہ گرا، نہ زمین جو ہے آسمان پہ چلے گئی، نہ جو ہے کوئی زلزلہ آیا، نہ جو ہے کوئی آسمان سے کوئی جو ہے پتھروں کی بارش برسی، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ زلزلہ آیا، نہ زمین پھٹی، کچھ نہیں ہوا، زمین پھٹی، نہ آسمان جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ بجلی گری، نہ کڑکا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھئی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو کہیں کوئی تو کرشمہ، کوئی تو معجزہ ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کے سامنے 5 قرآن جل رہی ہیں، جلتی رہیں، اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سچ والا جی۔ جی جناب، میں یہاں پہ مورل آف دا سٹوری یہ بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی نان مومن بھائی ہم کو سنتے ہیں اور ان کو ان ساری جانکاری اور معلومات میں ایک اچھی پکڑ، ایک گرپ اگر آ گئی ہے، تب بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہ کرے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ مسلمان نے قرآن جلایا تو مسلمان کو اتنی آگ نہیں لگی، یعنی یہ ہم سے چھوڑ دیجیے۔ بالکل ہلکی پھلکی نیوز بنی، اور پھر جو ہے جس طرح سے کوئی جو ہے یعنی ایک عام سی خبر بنی بھائی، جیسا کسی کی سائیکل جل گئی، یا پھر جو ہے کسی کا پردہ جل گیا، یا کوئی جو ہے کوئی دکان میں آگ لگ گئی، اس طرح کی خبر ہے۔ اور کیا ہے بھائی، کیا فرق پڑا بتائیے؟ لیکن اگر یہی سنیل کمار کرتا، کوئی جو ہے ڈیوڈ ڈسوزا کرتا، تو دیکھیں پورا بھارت جل رہا ہوتا اس وقت، پورا بھارت۔ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے، یعنی ان باتوں پر آپ غور کریں، غور کرنا چاہیے۔ تو برائے مہربانی یہ ریفارمیشن کا کام کرنے کے لیے آپ کبھی کوئی اپنے طور پہ کوئی قدم نہ ایسی اٹھائیے، آپ کوئی ایکس جو ہے مسلم کو کارروائی، مضبوط جی ہاں کیجیے جی بس۔ ہاں، کیونکہ بولنے کا کام، بولنے کی ذمہ داری ایکس مسلم کی ہے، کیونکہ ایکس مسلم ہی جو ہے اسلام کے گھر کے بھیدی ہیں۔ ایکس مسلم اسلام کے بارے میں جو جانتے ہیں دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا، کہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اس کلٹ سے باہر آئے ہیں، اور ہم چونکہ اس کلٹ کو اپنی پوری طرح سے جانتے ہیں تو ہمیں یہ اختیار ہے، ہمیں یہ حق ہے، کیونکہ اس کلٹ نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کیا۔ یعنی اس کلٹ سے ہمارا ہر طرح کا تعلق ہے، اور ہم کو یہ حق ملتا ہے، ہم کو یہ اخلاقی، اور جو ہے یہ ہمارا یہ اخلاقی، یا پھر جو ہے ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کلٹ کے بارے میں، اس کی ریئلٹی کے بارے میں دنیا کو بتائیں، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں۔